24 سپارے مکمل ہو چکے ہیں۔ 24ویں سپارے میں بھی بڑے اہم مضامین ہیں۔ ایک مضمون تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل اے حبیب آپ فرمائیے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے غلاموں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، گناہ کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، وہ بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے۔ مایوسی کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ امام غزالی نے اس پر ایک جملہ لکھا ہے جو میرے ساتھ بھی ظاہر معاملات ہوتے ہیں تو میں اس جملے کو یاد کرتا ہوں۔ امام غزالی نے لکھا کہ مایوسی کی بنیادی طور پر ابلیس کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب ایک کام ہماری زندگی کا اگر ہم اپنی زندگی پہ غور کریں کہ بھئی میں پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد اتنا بڑا ہو گیا، اب ایک میں کام چاہ رہا ہوں کہ وہ ہو جائے، تو میری خواہش یہ ہے کہ وہ آج ابھی اسی وقت ہو جائے، یہ میری خواہش ہے، ابھی ہو جائے۔ لیکن پروردگار عالم کی مرضی، اس کی قدرت یہ ہے کہ یہ کام جو ہے 2 دن کے بعد ہونا چاہیے، تو اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ تو بس یہ جو امام غزالی فرماتے ہیں، بس یہ جو ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا کہ میں ابھی جا رہا ہوں، نہیں ہو رہا، تو میں بس سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا مجھ پہ تنگ ہو گئی، سب کچھ میرے لیے خراب ہو گیا، سب برباد ہو گیا، میں یہ ہو گیا، میں وہ ہو گیا، اور پھر اس کے آگے ابلیس اس آگ کو اور بھڑکاتا ہے۔ آدمی فارغ بیٹھا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی کام، جو ماوا کھانے والے لوگ ہیں وہ ماوا لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ٹینشن کے اندر دے ماوے میں ماوا چل رہا۔ جو پان کھانے والے ہوتے ہیں پان لگا کے، جو سگریٹ پینے والے ہوتے ہیں وہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، نسوار والے نسوار لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ تمہاری اس حرکت سے، یعنی یہ جو تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، سوچ رہے ہو، بچار رہے ہو، کیا مطلب کام ہو جائے گا تمہارا؟ الٹا تمہیں نقصان ہوگا۔ یہی وہ ٹائم پیریڈ ہے جس کو قرآن کریم نے اپنے انداز سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب تمہاری بات پوری نہیں ہو رہی، جب تمہارا کام پورا نہیں ہو رہا، تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کامیابی تمہارے لیے، کامیابی تمہارے لیے۔ اب یہاں پر جو ایک ٹائم پیریڈ لیا جا رہا ہے وہ تمہاری آزمائش ہے، ہوگا تمہارے حق میں۔ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اس کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ وہ اتنا عظیم ہے، کائنات کب سے بنی ہوئی ہے، چلی آ رہی ہے، سبھی کے کام ہو رہے ہیں، تمہارا کام کیوں نہیں ہوگا؟ تمہارا کام بھی ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی قدرت سے ہوگا۔ تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ بجائے ابلیس کی ہم نوائی کرنے کے، ابلیس کی ہم نوائی کرنے کے، تم ابلیس کو دھتکار دو کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، میرا کام ہوگا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آج ابھی اسی وقت ہو، نہیں، جب اللہ کی مرضی ہوگی جب ہوگا۔ ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد کیا وہ قورمہ اور بریانی کھانے کے قابل ہوتا ہے؟ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے پیدا ہوا ہے وہ قورمہ نہیں کھا سکتا، بریانی نہیں کھا سکتا؟ کوئی اگر کہے کہ یہ بچہ قورمہ نہیں کھا سکتا، بریانی نہیں کھا سکتا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ اس کو یہی کہیں گے نا کہ یہ تو آپ بات ہی غلط کر رہے ہیں، یہ بچہ قورمہ بھی کھا سکتا ہے، بریانی بھی کھا سکتا ہے، لیکن ابھی اس وقت نہیں کھا سکتا۔
ایک وقت آئے گا یہ قورمہ بھی کھائے گا، یہ بریانی بھی کھائے گا. تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اسی طریقے سے قرآن حکیم نے فرمایا ان مع العسر یسرا، پہلے تنگی ہے پھر آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. طالب علم حضرات کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو طلبہ ہیں وہ اپنی طالب علمی کی زندگی میں اگر محنت سے پڑھیں اور محنت کے ساتھ اپنی اس علمی استعداد کو بڑھائیں. ہمارے استاد صاحب اکثر یہ بات کہا کرتے تھے جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، کہتے ایک وقت آئے گا کہ تمہیں آن دا اسپاٹ قرآن ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، وہ کہا جائے گا اس آیت کا ترجمہ کریں، اس کے اوپر بیان کریں. 90s میں ہم پڑھتے ہیں، 92 93 میں ہم پڑھتے تھے. اس وقت ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم اس دور میں آ کر ایسے عجیب و غریب چیلنجز کا سامنا ہے. کرپٹو کرنسی نے تمام مولویوں کا دماغ گھمایا ہوا ہے. مولوی پریشان ہیں کہ کرپٹو کرنسی کو کیا کریں. اس وقت 70% دنیا کرپٹو کرنسی پر کام کر رہی ہے. آئندہ آنے والے مشکل سے 1 سال آپ رکھ لیں، بس 2025 کرپٹو کرنسی کا ہے. جو کرپٹو کرنسی کے اندر ہوگا وہ عیش کر رہا ہوگا، اور بہت سے لوگ تو ابھی سے عیش کر رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کرپٹو کرنسی کا نام بھی بہت سارے لوگ نہیں جانتے، بہت سے علماء اکرام کو نہیں پتہ. چند ایک علماء اکرام ہیں جن کو پتہ ہے کرپٹو کرنسی کیا ہوتا ہے. ہم اپنے ماضی میں اگر دیکھیں تو ہمارے ماضی میں مائک کے استعمال کے اوپر فتوے تھے. مائک پر نماز نہیں ہو سکتی، کیمرے پہ تصویر نہیں لے سکتے، ویڈیو نہیں بنا سکتے، چین والی گھڑی نہیں پہن سکتے، پتہ نہیں کیا کیا مسئلے مسائل تھے. لیکن آہستہ آہستہ کر کے وہ سارے ختم ہو گئے. علماء کرام نے اس کے اوپر غور و فکر کیا. تو اسی طریقے سے زمانہ طالب علمی میں ہم نے جو پڑھ لیا، تو استاد صاحب فرماتے تھے ابھی پڑھ لو گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اندر استعداد ہوگی کہ مسئلے کی نوعیت کو سمجھ کے اس کو حل کر سکو. اب ہمارے پاس مسئلے کی نوعیت کو سمجھنے کی استعداد ہی نہیں ہے. مسئلے کی نوعیت کو سمجھنے کی استعداد نہیں ہے. پھر ہم قیاس جب کرتے ہیں تو قیاس کرنے کی شرائط ہیں، تو بنیادی طور پہ قیاس کی شرائط کیا کیا ہیں، قیاس کیسے کیا جاتا ہے، اور شرعی مسائل کا استنباط، اس کا حل وغیرہ، یہ سب بہت ساری باتیں. تو زمانہ طالب علمی میں اگر محنت سے جن بچوں نے پڑھا وہ کامیاب ہے. جو زمانہ طالب علمی میں نہیں پڑھ سکے، آج دیکھیں نا ہمیں استاد صاحب کی وہ 92 93 کی باتیں آج بسا اوقات یاد آتی ہیں. بالکل بسا اوقات چینل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہم بات کر رہے ہوتے، کسی چینل پہ اچانک ایک عجیب و غریب سوال آ جاتا ہے جس کی کوئی پریپریشن نہیں ہوتی، تو اس کا فوری طور پہ جواب دینا ہوتا ہے. اعتراض آ جاتا ہے. عام طور پر تو جو چینلز پر گفتگو ہوتی ہے اس میں 99% ساری کی ساری چیزیں طے ہوتی ہیں. ہر چیز پہلے سے پتہ ہوتی ہے، یہ والا سوال ہوگا اس کا یہ جواب دیا جائے گا. یعنی کہ سب چیزیں طے شدہ ہوتی ہیں. کوئی بھی کسی بھی چینل پر ایسی کوئی بات نہیں ہوتی جو پہلے سے طے شدہ نہ ہو، چاہے وہ مذہبی پروگرام ہو رہا ہے چاہے وہ سیاسی پروگرام ہو رہا ہے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. ہم نے اپنی چینل کی زندگی جو گزاری ہے، کوئی 25 سال ہم نے چینل پر کام کیا ہے. اب نہیں کرتا میں، نہ میں جاتا ہوں، لیکن یہ کہ 25 سالوں میں میرا اپنا 25 سال کا تجربہ ہے کہ پہلے سے پرسکرائبڈ ہوتا ہے. اور جس طرح وہ فلموں اور ڈراموں کے اندر اسکرپٹ بنا کے دیا جاتا ہے، ایسے ہی اسکرپٹ ہمیں بھی ملتا کہ آپ نے یہ بات کرنی، یہ نہیں بولنا ہے، اتنی حدود میں رہ کے بات کرنی، اس سے زیادہ بات نہیں کرنی. یہ تو میرا اپنا کیمرہ ہے نا، میرا جو جی میں آتا ہے میں بولتا ہوں. کسی کی طاقت ہے مجھے روک لے، جو سمجھ میں آتا ہے بولتا ہوں. لیکن یہ جو دیگر چینلز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ نہیں بول سکتے، وہاں پہ بولنے پہ پابندی ہوتی ہے. تو بات یہ کر رہا تھا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. اگر کسی کام کے ہونے میں تکلیف ہو رہی ہے تھوڑا انتظار کر لیں،
انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی رحمت سے وہ کام آپ کے حق میں بہتر ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن جب آئے گا نا تو اس میں ایسا نہ ہو کہ کوئی نفس یہ کہے کہ یا حسرۃ علی ما فرطت من جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، ہائے افسوس کہ میں نے اللہ کے معاملے میں بہت زیادہ غفلت برتی، کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی ادائیگی میں بہت غفلت برتتے ہیں۔ یا کوئی نفس یہ نہ کہے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دیتا تو میں بھی تقویٰ کرنے والوں میں سے ہو جاتا، پرہیزگاروں میں سے ہو جاتا۔ یا کوئی عذاب کو دیکھ کر، جہنم کی شراریں دیکھ کر، جہنم کے عذاب کو دیکھ کر کوئی یوں کہے کہ اگر مجھے کررتن ایک لمحے کے لیے واپس لوٹا دیا جائے فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، تو میں ضرور نیک بن جاؤں گا۔ بَلَا قَدْ جَاءَتْكَ آیَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو اس سے کہا جائے گا کہ ہاں کیا تمہارے پاس ہماری کتاب نہیں آئی تھی؟ کیا تمہارے پاس ہمارا نبی نہیں آیا؟ اس نے تمہیں کتاب پڑھ کے سنائی، ہمارے نبی نے معجزات دکھائے، پھر اس کے بعد ہمارے نبی کے پیروکاروں میں صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، علماء اکرام، لیکن تم ہر ایک کو الٹا جواب دیتے تھے، استکبرتا، تکبر کرتے تھے، تم انکار کرتے تھے، ہر بات میں تم حجت کرتے تھے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ۔ ہاں، اس دن قیامت کے دن جو ہے نا، تم دیکھو گے ان کے چہرے جو ہیں وہ کالے ہو جائیں گے، اور ان کے لیے، تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم ہی بہتر جگہ ہے۔ آج ہمارے درمیان سینکڑوں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جس کے اندر ہم تکبر کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اس چیز کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک بات کھول کھول کر اپنی پاک کتاب میں بیان کر دی۔ یہ ایمان کیا چیز ہے؟ بات ہی اصل اس چیز کا نام ہے کہ پہلے زبارے میں سورہ بقرہ جب شروع ہو رہی ہے تو اس میں پہلی جگہ پہ فرما دیا یؤمنون، پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانا ہے چھپی ہوئی باتوں پر۔ جہنم ہم نے نہیں دیکھا، جنت، جہنم، جنت، پل صراط، فرشتے، یہ سب غیب ہے۔ عذاب قبر، قبر کے بعد کے معاملات، سب پردہ اخفاء میں ہیں۔ اگر ہم 1400 سالہ تاریخ کو دیکھیں تو بہت سی ایسی باتیں جو پردے کے، جس پر سے اللہ پاک نے پردہ ہٹایا بھی ہمیں دکھانے کے لیے۔ جو نیک بندے ہیں، صالحین بندے ہیں، ان کے مزارات بھی دکھا دیے کہ دیکھو اس زمانے میں شیخ عبد القادر جیلانی کا انتقال ہوا تو آج تک ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا ہوا۔ شیخ عبد القادر کے دور میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سینکڑوں لوگ انتقال کرے ہوں گے، ان کا کسی کا نہیں پتہ۔ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے یہاں پر بھی کسی زمانے میں کوئی آبادی ہوگی، کوئی قبرستان ہوگا، آج ہم بیٹھے ہوئے، ہمارے 100 سال کے بعد بھی یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ آج ہم عبادت کر رہے ہیں، آج سے 100 سال کے بعد ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی اور چیز بن جائے۔ تو یہ تو زندگی ہمیں بتا رہی ہے کہ کہیں سے کہیں جا رہی ہے۔ ہمارا جو یہاں کریکٹر ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہمیں بن دیکھے اس بات کو تسلیم کر لینا ہے، اللہ کے وجود کو تسلیم کر لینا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ مومن،
سورہ مومن شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ مومن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں، اب آپ دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ تعارف کرا رہا ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم۔ اس آیت کا مزہ ہی الگ ہے، میں جب پڑھتا ہوں مجھے بہت مزہ آتا ہے کہ پہلے پروردگار عالم تعارف کرا رہا ہے، یہ وہ فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہ وہ فرشتے ہیں جو عرش کے گرد طواف کر رہے ہیں، یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں، پروردگار عالم کے اتنے قریب، اتنے نزدیک ہیں کہ عرش اٹھایا ہوا ہے، اس کے گرد طواف کر رہے ہیں، اس کی حمد کر رہے ہیں۔ اس قدر عظیم المرتبت فرشتے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ اس قدر عظیم، اس قدر قرب کی منزل پر فائز فرشتے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یستغفرون للذین آمنوا، پروردگار یہ جو ایمان والے ہیں نا ان کی مغفرت فرما دے۔ یہ رمضان کے روزے رکھنے والے، یہ تراویح پڑھنے والے، یہ نماز پڑھنے والے، یہ درس قرآن میں بیٹھنے والے، یہ تسبیحاں پڑھنے والے، یہ درود پڑھنے والے، یہ استغفار کرنے والے، فرشتے جانتے ہیں انسان ہے، کمزوری ہوتی ہے، کبھی عبادت دل سے کرتے ہیں، کبھی سستی سے کرتے ہیں، کبھی ہم سے غفلت ہو جاتی ہے، کبھی کاہلی ہو جاتی ہے۔ وہ عظیم المرتبت فرشتے وہاں عرش کے پاس ہم ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اور دعا بھی کیا کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار وسعت کل شیء الرحمہ، اپنی رحمت ان کے اوپر وسیع فرما دے، اور علم ان کے اوپر وسیع فرما دے، اور پھر فاغفر، اس کی مغفرت کر دے جو تجھ سے توبہ کر رہا ہے، وہ توبہ کرنے والا تجھ سے توبہ کرنے آیا ہے، توبہ قبول فرما لے، وقہم عذاب الجحیم، اور اسے جہنم کی آگ سے بچا، اے پروردگار اسے جنت عدن میں داخل فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، اور جو نیک والدین ہیں اور ان کی ازواج ہیں اور ان کی اولاد ہیں، اس پورے کے پورے کنبے کو جنت میں ایک ساتھ داخل فرما دے، وقہم سیئات، اور انہیں گناہوں سے بچا اور ان پر اپنی رحمت فرما دے۔ یہ ساری دعائیں کون کر رہا ہے؟ عرش اٹھانے والے فرشتے ہمارے لیے کر رہے ہیں۔ ہم کتنے عظیم ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، ابلیس کو ہمیشہ دھتکار دینا چاہیے، اور ابلیس جس انداز سے ہمارے اندر، بلکہ وہ کہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ خون کے اندر دوڑ رہا ہے، تو ہمیں ابلیس کو کہ ہر فعل کو، ہر سوال کو دھتکار کر ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے خالص ہو کر عبادت کریں۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ وہ ہے کہ جس نے رات سکون کے لیے بنائی ہے اور دن کام کے لیے بنایا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ نشانی رکھی ہے کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنایا، پھر خون کی پھٹک بنایا، پھر تمہیں بچہ بنا کے نکالا، پھر تمہیں پوری جوانی میں پہنچایا، پھر بڑھاپے تک پہنچایا، پھر پوری عمر تک پہنچایا۔ یہ سارا کا سارا مضمون 18ویں پارے میں بیان کر چکا ہوں۔ یہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں یہ تیسری مرتبہ تخلیق انسان پر یہ آیت آئی ہے۔ پہلی مرتبہ یہ آیت سورہ حج میں ہے، پھر سورہ مومنون میں ہے، اور اب یہ سورہ مومن میں۔ تخلیق انسان پر قرآن مجید میں تفصیل سے، ڈیٹیل سے
ان تینوں جگہ پر بات کی گئی ہے کہ انسان کی تخلیق کیوں کی گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیسے ہوئی ہے، کہتے ہر بات کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو اپنا پروردگار مان لیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بس ہمارا پالنے والا اللہ ہے، ربنا اللہ، جو اس بات پر قائم ہو جاتے ہیں اور استقامت کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں، کسی بھی شے کو خاطر میں لے کر نہیں آتے، بس اس پہ ڈٹے رہتے ہیں، تو معلوم ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ایسے ثابت قدم لوگوں کے اوپر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اور وہ فرشتے ان کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں کہ واہ، دن دیکھے اپنے پروردگار کے لیے جان دینے کو کھڑا ہے۔ اور پھر وہ فرشتے جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہیں غم کرنے کی ضرورت ہے، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ تمہیں بشارت دیں کہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاندار جنت تیار کر رکھی ہے۔ تو اس اصل کام جو ہے، اصل چیز جو ہے وہ ہے استقامت۔ اسی لیے ہمارے علماء نے ایک جگہ یہ فرمایا کہ الاستقامت فوق الکرامت، کہ استقامت جو ہے وہ کرامت سے اوپر ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ لوگوں کی عادت ہے کہ لوگ استقامت نہیں دیکھتے، کرامت دیکھتے۔ ایک مسجد کا امام جو ہے وہ استقامت کے ساتھ آپ کی مسجد میں امامت کر رہا ہے۔ آج پورے پاکستان میں مساجد آباد ہیں، تراویحیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، آندھی ہے، طوفان ہے، بارش ہے، کرونا ہے، کچھ بھی ہے، یہ ائمہ مساجد استقامت کے ساتھ آپ کی مساجد میں پابندی سے نمازیں پڑھا رہے ہیں اور مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، تو ان ائمہ مساجد سے بڑھ کر ولی کامل کون ہو سکتا ہے؟ جن ڈبہ پیروں کے پیچھے ہماری قوم گھوم رہی ہے، وہ پیر صاحب کو جا کے پہلے اس کے ساتھ سارا دن گزارو تو صحیح کہ وہ نمازیں 5 ٹائم کی پڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ عام جن لوگوں کو ہماری قوم پیر بنا رہی ہے، تو ان پیروں کے ساتھ جا کر کے بیٹھو تو صحیح، نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتے، قرآن ان کو پڑھنا نہیں آتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انہیں نہیں معلوم، دین اسلام کی بنیادی باتیں نہیں معلوم۔ ابھی اسلام آباد کی ایک بہت بڑی درگاہ ہے، راولپنڈی اسلام آباد میں سب سے بڑی، اور امام بری سرکار کا جو سجادہ نشین ہے، وہ جاہل ان پڑھ گنوار آدمی کہ اس کو پتہ نہیں کیا، مطلب وہ ہوتا ہے نا، کوئی پہچان نہیں رہا، کوئی جان نہیں رہا، حالانکہ امام بری سرکار کا اصلی نام ہے حضرت سید عبداللطیف شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت عبداللطیف شاہ صاحب کاظمی قادری سلسلے تھے اور کاظمی سلسلے تھے۔ حضرت عبداللطیف کاظمی قادری شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد کوئی نہیں تھی، یہ بے اولاد تھے، لیکن ان کی طرف سے نا، ان کے سجادہ نشین ان کی گدی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں تو پنجاب میں تو ویسے ہی جہالت کا اتنا دورہ ہے کہ جس کو بھی موتنا نہیں آتا، کچھ کرنا نہیں آتا، وہ پیر بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور پنجاب میں پیر ایسے ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں کراچی کے اندر کوئی بھی آپ گٹر کا ڈھکن کھولیں تو وہاں سے کاکروچ کا ایک انبار نکلتا ہے نا، ایسے پنجاب میں پیر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اتنے پیر ہیں۔ اور اگر ہم چاہیں تو ہم باہر ملکوں میں ان پیروں کو جو نا امپورٹ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، اتنے پیر ہیں ہمارے پاس۔ اور ان پیروں کو بیچاروں کو پوچھو آتا ہے، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے تراویح کی نماز کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ تراویح کی نماز کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نمازیں صرف 5 ٹائم کی ہیں۔ میں نے کہا اس پیر سے پوچھو 5 ٹائم کی نمازوں کی رکعتیں پتہ ہیں تجھے کہ کتنی رکعتیں؟ تو ہماری عوام جو ہے نا، ہماری عوام نے، مجھے نہیں معلوم کہ کیا دیکھ کر پیر بناتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا پیر جو ہے نا میری مسجد کا امام ہے، جو 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھا رہا ہے،
اور دین کی باتیں ہمیں سکھا رہا ہے، ہمیں طہارت کے مسائل سکھاتا ہے، نماز مسائل سکھاتا ہے، ہمارے جنازے پڑھاتا ہے، ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہے، 5 ٹائم نمازوں میں ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے یہ امام مسجد دعائیں کر رہا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے، تو سب سے بڑا پیر تو ہمیں اس کو منانا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں عوام نے پتہ نہیں کرامت دیکھنی ہوتی ہے، کرامت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے کہا سب سے بڑی چیز ہے استقامت، کہ اگر کوئی استقامت کے ساتھ اپنی سیٹ پر قائم و دائم ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک آدمی 33 سال سے مصلی رسول پہ کھڑا ہوا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، بندے کا کمال نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔